بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ آخری پارے کی ایک بابرکت سورت کی تلاوت اور سماعت نصیب ہوئی۔ اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے، اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اعلیٰ کا معنی ہے سب سے اونچی شان والا۔ پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بظاہر خطاب ہمارے آقا حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ان کے توسط سے ان کی ساری امت کو سبح، تسبیح کرو، تسبیح کیا کرو، اسم ربک الاعلیٰ، اونچی شان والے اپنے رب کے نام کی۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح اختیار فرمائی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی میرے رب اعلیٰ کی۔ رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، مالک میرا پالنہار، پالنے والا بھی ہوتا ہے، پرورش کرنے والا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہمارے مالک بھی ہیں اور ہمارے پالنہار بھی ہیں۔
تسبیح کا معنی کیا ہوا؟ ان کی پاکی، کہ یہ یقین کرو اور اس کا اقرار کرو اور اظہار کرو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اصل میں یہ سبحان اور تسبیح یہ کلمہ توحید ہے۔ کھلے ہو کے بیٹھ جاؤ تسلی سے اور پریشان نہ ہو، بس ایسے لمبا ٹائم ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنے اردو میں بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو تعالیٰ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعالیٰ کا معنی ہوتا ہے بلند۔ کس سے بلند؟ تو قرآن پاک میں بتایا گیا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ یہ تعالی بھی کلمہ توحید ہے۔ اور سبحان یہ بھی کلمہ توحید ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے بے مثال ہونے کا معنی ہے۔ تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کی، تسلیم کرو، دل سے اقرار بھی کرو، زبان سے اظہار بھی کرو کہ ان کے برابر کا کوئی نہیں، وہ شریکوں سے پاک، کسی شکل میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ بیٹا ہونے کی صورت میں، نہ بیٹی ہونے کی صورت میں۔ بعض لوگ اس کے قائل رہے اور ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، اور عرب کے مشرک وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے اللہ پاک، بیٹیاں بہت ہیں اس کی۔ اور کہتے تھے یہ جتنے فرشتے ہیں نا یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر بھی قرآن پاک میں بڑی جگہ جگہ بحث موجود ہے کہ اپنے لیے تو ان کو بیٹے پسند ہیں، اگر ان کے یہاں کو بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں سوگ ہوتا ہے۔ مشرکین کا یہی حال تھا، کسی کے یہاں بیٹی ہوتی نا تو گھر میں صفے ماتم گشتی تھی، منہ چھپتا پھرتا تھا۔ تو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہی بیٹی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصطفى البنات علی البنین، اچھا بیٹوں کے مقابلے میں اللہ نے بیٹیاں پسند کر لیں۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں؟ نہ بیٹی ہونے کی صورت میں اللہ کے خدائی میں کوئی شریک ہے اس کا، نہ کوئی اس کو وارث کی ضرورت ہے، نہ اس نے کہیں جانا ہے، نہ اس میں کوئی کمزوری ہے، کمزوریوں سے بھی پاک ہے۔ اس کو کسی ہیلپر کی، کسی مددگار کی، کسی معین کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ اس کو وارث کی ضرورت ہے۔ ہم بھی تسبیح
سجدے میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، رکوع میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، پاکی تیری، میں تیری پاکی بولتا ہوں اے اللہ پاک۔ جب ہم اردو میں یہ کہتے ہیں نا اللہ پاک، تو یہ پاک کا لفظ بھی کلمہ توحید ہے، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ شریکوں سے پاک، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں۔ پڑھتے تو ہیں ہم، لیکن ایسے جیسے ٹیپ ریکارڈ چل رہا، ہمیں خود پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں تسبیح صرف پڑھنی نہیں ہوتی، کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کی ثنا کرو، تسبیح کرو۔ ہم سبحانک اللہم پورے بڑے پیارے جملے ہیں، ثنا کے اندر بڑے وزنی جملے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنا ان میں وزن ہے، اگر ہم سمجھیں تو خوش ہوں، حیران ہوں، لیکن ہم ایسے پڑھ جاتے ہیں، ہمیں شروع بھی کیا ختم بھی کیا اور پتہ ہمیں ہے کچھ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو اور اس کی حمد نہ کر رہی ہو۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم کوئی بلوچی کوئی گفتگو کر رہا ہے تو ہم پنجابیوں کو نہیں پتہ چلتا یہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی عربی بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں سمجھتے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی باتیں کرتے ہیں۔ 19ویں پارے میں اللہ نے بتایا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے، اپنے لشکر سمیت جا رہے تھے کہ راستے میں چیونٹیوں کا گھر تھا بڑا سارا، گھر کیا تھا، شہر تھا ان کا۔ تو ان کا شہر وہ مطلب چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے نا، 1 فٹ مربع کی جگہ، وہاں ان کا بہت بڑا شہر کا ملک آباد ہو جاتا ہے، ان کے ریاست کے لیے اتنی جگہ کافی ہے، فٹ بائی فٹ۔ تو جا رہے تھے لشکر سمیت، تو چیونٹی نے، ان کی جو رئیسہ تھی، اس نے اعلان کیا اپنے چیونٹیوں کو، اللہ نے قرآن پاک میں وہ نقل بھی کر دیا، کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیاں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر ان کے پاؤں کے نیچے کچلی جاؤ اور وہ یہاں سے گزریں تمہیں کچل ڈالیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ آواز چیونٹی کی پہنچا دی۔ ہوا پر بھی حکمرانی تھی نا، وہ ہوا جو جساسہ تھی، جاسوسی کرتی تھی، ادھر ادھر کی خبریں رپورٹیں پہنچایا کرتی تھی، فوراً جنرل پہنچ گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں گواہی ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت کی ہنسی نکل گئی چیونٹی کی اس بات سے۔
کیا کہہ رہی ہے. اس نے ایک تو یہ کہا تھا بھی سوراخوں میں چلی جاؤ، لشکر آ رہا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ایسا نہ کہ بے خبری میں وہ تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دیں کچل دیں. بے خبری میں یعنی چیونٹی بھی یہ عقیدہ رکھتی ہے، چیونٹی، کہ اللہ کا پیغمبر جان بوجھ کر ظلم نہیں کرتا، چیونٹیوں کو مسل دے ایسا وہ نہیں کر سکتا. بے خبری میں انہیں پتہ نہ ہو اور مسل دے. تو حضرت ہنس پڑے اور ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. ہمارے اکابر حضرات انبیاء کرام اللہ والے، ان کا یہی طریقہ، جنہوں نے اللہ سے اپنا دل لگا رکھا. جب کوئی نعمت سامنے آتی ہے تو دھیان پھسل کر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس نعمت میں اٹکا رہے، اس نعمت کے سامنے آتے ہی نعمت دینے والے کی طرف دھیان منتقل ہو جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے. جب کوئی چیز سامنے آتی تھی اس کو دیکھتے ہی دھیان فٹ دینے والے کی طرف. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں پر جن سے مجھے نوازا اور میرے ماں باپ کو نوازا. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے. دعا میں لگ گئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ان کی بھی زبان ہوتی ہے، یہ بھی باتیں کرتے ہیں. یہ الگ باتیں ہم نہیں سمجھتے، جس کو اللہ سمجھ دے دے وہ سمجھتا ہے. اللہ کہتے ہیں ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. دوسری جگہ پر فرماتے ہیں الم ترى، تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. یہ جو پرندے پر کھول کھول کے اڑ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. سورج بھی کرتا ہے، ستارے بھی کرتے ہیں. جب ہم طالب علم تھے، طالب علمی کے زمانے میں حضرت مرشد کے پاس جانا شروع کیا. حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کر بیعت ہوئے. حضرت نے فرمایا 5 تسبیح روز لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. آ کر شروع کر دیا. طالب علمی بھی چل رہی تھی، کرتے بھی تھے، اور کبھی سستی بھی ہو جاتی تھی. لیکن کچھ ہی دن میں وہ ایسا ہونے لگا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ ہر چیز لا الہ الا اللہ پڑھ رہی. رات کو ستاروں کو دیکھتا تو یوں جگمگ کرتے ہیں نا جی، تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب میں خود چلتا میرا بازو یوں ہلتا نا یہ، تو مجھے یوں لگتا ہے میرا بازو بھی یہی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. آگے پیچھے جو ہو رہا ہے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. آنکھ جھپکتی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری آنکھ بھی یہی کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یعنی چند دنوں میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہر چیز لا الہ الا اللہ پڑھتی نظر آنے لگی. یہ تو ایک کیفیت تھی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے.
کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر مخلوق نے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کو معلوم ہے، اس نے اللہ کی تسبیح کس طرح کرنی ہے اس نے سیکھ رکھا ہے۔ اگر کوتاہی ہوتی ہے تو انسان کی طرف سے، ہم کرتے ہیں کوتاہی، ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، اور اس نے کام یہی پکڑا ہوا ہے، اللہ سے غافل کرنا، اللہ سے دور کرنا۔ یہ کام پکڑا ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اس کو، یعنی اس کے نام کو جانتے ہیں، نظر وہ نہیں آتا، لیکن اس کے حربوں سے، اس کے جو داؤ پیچ ہیں، ان کی سمجھ ہم تھوڑی رکھتے ہیں۔ سمجھ تھوڑی رکھنے کی وجہ سے اس کے حربے چل جاتے ہیں، اس کے داؤ چل جاتے ہیں۔ اگر ہم چوکنے ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اور اس کے سمجھنے لگ جائیں، سمجھ حاصل کر لیں، پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، حالانکہ ان کے لیے جنت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے جنت اللہ نے بنا رکھی ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، ایک مرتبہ جنت میں تیرا ایک درخت لگ گیا، ہماری تو تسبیح سے، ذکر سے جنت بنتی ہے، دوسری مخلوقات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو تو اللہ نے وجود بخشا، اسی وجہ سے ان پر حق ہے وہ کہ اللہ کا احسان مانے، اللہ کی تسبیح کرے۔ اللہ نے ہمیں بھی وجود بخشا ہے۔ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کی، الذی خلق، وہ رب اعلیٰ جس نے پیدا بھی کیا ہے، فسوی، اور کیسا پیدا کیا ہے؟ سڈول، برابر اور بہترین۔ انسان کو جسم اللہ نے تمام مخلوقات سے بہتر دیا ہے، 2 پر چلتا ہے ماشاءاللہ، 4 پر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پیدا بھی کیا ہے اور بہترین بھی بنایا ہے تیرے وجود کو۔ اب تیرے اوپر اس کا حق ہے کہ اس کی عظمت کو تسلیم کر، اس بات کو تسلیم کر کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کا اظہار کر، اعلان کر، اور اس کی تبلیغ کر کہ میرے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اپنے وجود کو دیکھ دیکھ کر۔ اور صرف یہی نہیں کہ تجھے وجود دے دیا اور بہترین دے دیا۔ اب دیکھیں یہ بھی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم کے متعلق تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک،
جس نے تجھے پیدا بھی کیا ہے اور تجھے برابر سڈول بنایا ہے. اور فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء، اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ شکل میں تجھے ترکیب دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، اس کا انتخاب ہے. اس کو جی مردوں کو ایسا بنانا ہے، عورتوں کو ایسا بنانا ہے، یہ ان کا حسن انتخاب ہے. ما غرک بربک الکریم، اس رب کے متعلق تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی اس سے تو غافل ہے، تجھے اور سب کچھ یاد ہے، تجھے اپنا گھر یاد ہے، اپنے دوست یاد ہیں، اپنے عزیز اقارب یاد ہیں، اور نہیں یاد تو تجھے وہ اللہ یاد نہیں جو تیرا پیدا کرنے والا ہے، تجھے بہترین بنانے والا ہے. اور کبھی کبھی کسی کو ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کی مثلاً کوئی ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی ہے. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس لائے ایک چھوٹے سے بچے کو، 2 ماہ کا بچہ تھا، دم کرانے کے لیے. کہنے لگے بڑا خوبصورت ماشاءاللہ بچہ تھا. کہنے لگے جی 2 ماہ کا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آنکھوں سے ایسے آنکھوں کو گھماتا ہے، تو ہم سمجھتے رہے ویسے ہی کرتا ہے. تو اب اس کو چیک کروایا ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے بیچارے کی پیدائشی طور. اب وہ کہتے ہیں بس دعا کرو، اللہ ہی کر سکتا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے. کسی کو ایسا کر کے دوسروں کو سبق دینے کے لیے کہ خدا اگر چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے ایک نہیں 2 آنکھوں سے نوازا ہے، 2 ہاتھوں سے نوازا ہے، اور بڑا ہی کرم فرمایا ہے. بڑی ہی عجیب نعمتیں دی ہیں. یہ جو سر سے لے کر پاؤں تک، اس پر ہم کبھی غور کیا کریں تاکہ اللہ سے محبت بڑھے، دل میں اللہ کی عظمت بڑھے، ان کے احسانات سمجھ میں آئے. اللہ خود دعوت دیتے ہیں قرآن پاک میں، کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر اللہ کی نشانیاں بھری پڑی ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین میں تو چلو دور کی بات ہے، خود اپنے وجود میں، اپنی جانوں میں دیکھتے نہیں ہو. اسی میں دیکھ لو ہماری نعمتیں کتنی رکھی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اس تخلیق کا حوالہ دے کر اور اس تسویہ کہ برابر سرابر، دونوں ہاتھ برابر، دونوں آنکھیں برابر، کوئی بڑی نہیں کوئی چھوٹی نہیں، ذرا سا کوئی ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں لکوہ ہو گیا جی، وہ بدصورتی ہو گئی جی، پریشانی ہو گئی جی. یہ اگر تھوڑا سا ایک پاؤں میں 1 انچ 2 انچ کا فرق پڑ جائے تو چال بدل جاتی ہے بندے کی. تو اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں پہ غور کرو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح کرو. تسبیح کرنے سے ایک تو جنت بنے گی، جنت آباد ہوگی، اور دوسرے اللہ اور بندے کے درمیان جو دوری ہے یہ دوری دور ہوگی. ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی، لیکن ہم ان سے دور رہتے ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں اور ہم ان سے غافل رہتے ہیں. تسبیح اگر بندہ کثرت سے کرے، ذکر اللہ پاک کا کثرت سے کیا کرے، تو یہ دوری
سمٹتی ہے، دوری دور ہوتی ہے۔ خود اسی صورت میں تھوڑا آگے چل کر فرماتے ہیں قد افلح، یقیناً کامیاب ہو جائے گا وہ بندہ من تزکا جو پاک ہو گیا ہے۔ کس سے پاک ہو گیا؟ گناہوں سے پاک ہو گیا، ظاہری باطنی گناہوں سے۔ شرک بھی نجاست ہے اور تمام گناہ بھی غلاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، فرماتے ہیں کہ جو پاک چیزیں ہیں اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، وہ حلال ہے۔ احل لکم الطیبات، جو حرام کی ہیں، جو کام یا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ سب خبیث ہیں، ان میں خرابی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان پر پابندی لگائی۔ تو فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا ذکر کیا۔ تو کہتے ہیں ذکر کرنے سے ادھر فرمائے پاک ہونا، ادھر فرمائے کامیاب ہونا، پاک ہونا اور ذکر کرنا۔ ذکر کرنے سے پاک ہوتا ہے اور پاک ہونے سے کامیاب ہوتا ہے۔ اب ذکر کرنے سے پاک کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ذکر کرنے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، کرتا اس سے ایک اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے اس کو گناہوں سے بچنے کا فکر پیدا ہوتا ہے۔ تجربہ جس کا جی چاہے کر کے دیکھ لیں، ذکر کرے گا نا تو اس سے ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے اندر باطن میں، اور اس نور کی روشنی میں اس کو برائی بری لگتی ہے، اس کو گناہ نظر آتے ہیں، اس کو غلطیاں سمجھ آتی ہیں اور ان سے بچنے کا اس کو فکر ہوتا ہے ظاہری۔ اور جب تک یہ نور نہیں ہوتا، جو ذکر سے دور ہوتا ہے اور نور سے محروم ہوتا ہے، وہ اس کو برائی نہیں لگتی، اس کو فکر نہیں ہوتا۔ جس کو فکر نصیب ہے وہ اللہ کا شکر کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری قسمت کو اچھا کرے اور ہمیں اپنے ذکر کی توفیق بخشے اور ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے۔ یہ جو باتیں اس سورت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ یہی باتیں جو اب ہم کہہ رہے ہیں پہلی آسمانی کتابوں میں بھی ہم یہ باتیں بتا چکے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یہی باتیں شروع سے آسمانی کتابوں میں اللہ کی طرف سے انسانوں کو پہنچائی گئیں، پہنچائی جاتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے یا دوسرے انبیاء کرام کے، بہرحال شروع سے اللہ کی طرف سے انسانوں کو رہنمائی دے دی گئی کہ یوں اللہ کی یاد کو پکڑ کر، اللہ کے نام کو پکڑ کر اللہ سے تعلق بنا لو اور اس کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ،
اور اس کو راضی کر کے اپنا مستقبل بنا لو۔ دنیا میں میرے بھائیو ہمیشہ تو کسی نے رہنا نہیں۔ کل ایک ساتھی بیچارہ آیا، زبان پہ کہتے کوئی دانہ نکل آیا زبان پہ، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں چیک کروایا تو وہ کہتے ہیں بھائی خطرناک ہے۔ اب وہ رو رہا ہے بیچارہ، کیا کروں؟ کر کیا سکتے ہیں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی وہ بیچارے نے جو بات کہی وہ میں کہنے لگا، میں نے ابھی تک نہ تو اپنا مکان بنایا ہے، نہ میں نے اپنے کسی بچے کی شادی کی ہے۔ یعنی پریشانی کو دیکھ کر فکر صرف یہ یہاں تک کہ گھر میں اپنا مکان بچوں کے لیے نہیں بنا سکا اور کسی بچے کی شادی، یعنی مستقبل کا فکر، اس سے ہم فارغ ہیں۔ جیسے یہی مسئلے ہیں سب کچھ، یہ تقریباً ہم سب کا حال ہے۔ ہمیں زندگی میں فکر ہے تو صرف دنیاوی مسائل کا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی فکر ہے تو صرف دنیا کا۔ بھئی صرف دنیا ہی تو نہیں ہے، آگے بھی آخرت بھی تو ہے۔ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ خیال کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے صرف دنیا نہیں بنائی، یہ تو ہے ہی چھوٹی سی ہے، اصل زندگی تو ہے ہی آگے۔ ہمیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جن سے ہمیں پیار ہے ان سب کے لیے آگے کبھی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت فرمائے، ہماری دنیا بھی اللہ اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اللہ اچھی کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔